وعلی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے شیخ عارف باللہ حضرت والا مصلح و مرشد و مربی، جن سے ہم نے جن کی صحبتوں سے بہت کچھ سیکھا جی، تو وہ ایک سال سن 1414 ہجری میں مدینہ شریف میں تھے اور مکہ معظمہ میں تھے۔ تو یہ اشعار ہوئے، دل پہ وارد ہوئے اور لکھوا لیے۔ تو وہی اشعار میں آپ کو ابھی سناؤں گا۔ 9 رمضان المبارک 1414 ہجری، حرم مدینہ طیبہ مدنی میں جب حضرت وہاں تشریف فرما تھے، اور اسی طرح مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے سامنے تشریف فرما تھے، تو اس وقت میں حضرت نے یہ اشعار کہے۔ تو پہلے جب آپ لوگ جاتے ہو تو کہاں جاتے ہو؟ مدینہ یا مکہ؟ مکہ معظمہ جانا چاہیے۔ جب دھلائی اور صفائی ہو جائے، توبہ استغفار کر کے رو دھو کے اللہ کے در پر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور محسوس ہو کہ دل میں ہاں کچھ صفائی ہے، تو اب آپ اس قابل ہوئے ہیں کہ مواجہہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے اپنا سلام کیا کر سکو؟ پیش کر سکو۔ بہرحال یہ اشعار آپ کو میں سناتا ہوں۔ یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا شعر ہے! یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف صحبہ عالم ہے۔ بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے تو فانی ہے، یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے۔ یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، ہر ایک جام محبت، ہر ایک جام محبت اشرف صحبہ عالم ہے۔ یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف صحبہ عالم ہے۔ اور بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے تو فانی ہے، بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے تو فانی ہے، بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے تو فانی ہے۔ یہ گلشن درد دل کا، یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے، یہ گلشن درد دل کا اشرف گلہائے عالم ہے۔ اور بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، یہ تحفہ درد دل کا، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے۔ بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے۔ میرے عزیزو، تم یہ سمجھ رہے ہوں گے یہ کیا باتیں ہو رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہا جا رہا ہے۔
ہائے ہائے کس درد سے اور کس انداز سے میں آپ کو شرح کروں جب ایمان والا یہ مومن بندہ اپنے دل کے اندر سے سارے گناہوں کو پامال ختم سب کو تہ ٹیک کر کے صاف کرتا ہے دل کو اور اس پر زور پڑتا ہے اور یہ مجاہدہ اٹھاتا ہے تو اللہ عز و جل اسے خاص نسبت اپنی عطا کرتے ہیں۔ مدینہ شریف میں ذہن میں رکھنا یہ اشعار مدینہ شریف میں ہو رہے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو مدینہ منورہ گیا جی، اور جانے کے بعد در و دیوار کو اور ہوٹلوں کو اور بازاروں کو اور کھجوروں کو اور ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے خرید کر اور وہاں کی چیزوں میں اور بازاروں میں لگا ہوا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے دل کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت راسخ ہے کہ جہاں جس سمت میں وہ جاتا ہے تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہاں بھی میں مدینے میں جب آیا یہ جو مجھے درد دل کا تحفہ ملا اس نے میری آنکھیں کسی غیر محرم حسینہ پر اٹھنے نہیں دی، ورنہ لوگ مدینہ اور مکہ معظمہ میں جا کر بھی اس طرح کے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں انہوں نے خون درد دل جو خون حسرت ہے وہ پینا نہیں سیکھا۔ تمنا تو سب کرتے ہیں میرے بھائیوں، ہاں، لیکن آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے۔ کون؟ اللہ۔ صرف تمناؤں سے نہیں ملتے، آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، شرط ہے خون آرزو پینا، آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، شرط ہے خون آرزو پینا۔ کیا ہے خون آرزو؟ یہ جو حرام خواہشات، چاہتیں، لذتیں، دنیا کے مزے اور عیش و آرام ناجائز جتنے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، تو شریعت کہتی ہے اللہ بندے سے چاہتا ہے کہ ان سب کو ایک طرف پھینک، دل سے نکال کے باہر کر، جب ان بن ہو اور جب تکر ہو۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنت کو اللہ نے گھیر دیا ہے، چاروں طرف مڈیر لگائی ہے ایسی چیزوں کی جو طبیعت پر دشوار ہوتی ہے، ناگوار ہوتی ہے، اور جنت کو گھیرا ہے، اور جہنم کو گھیرا ہے مزیدار نفس کو جو خوب جس میں مزہ آ رہا ہے، انجوائمنٹ اور مزے لے رہا ہے، حرام مزے، حرام لذتیں۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو گھیر دیا گیا ناگوار چیزوں سے اور جہنم کو گھیر دیا گیا مزیدار چیزوں سے۔ میرے عزیزو، یہ جو مزیدار چیزیں ہیں ناجائز جن سے اللہ نے روک دیا، غیبت سے روک دیا، غصے کے تقاضے پر عمل کرنے سے روک دیا، حرام ناجائز چیزیں موبائل فون میں یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ کے اندر دیکھنے سے روک دیا، ادھر ادھر بے پردگی پر نظر ڈالنے سے، اور بہت سارے گناہ ہیں جو جب بندہ ان سے رکتا ہے دل پر زور پڑتا ہے، اور یہ رکنا نصیب اسی کو ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ کسے نصیب ہوتا ہے؟ جسے ہر آن اللہ کی یاد ہو، نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے، کیسی حالت ہو، فقر و فاقے کی ہے تو شکوہ شکایت نہ کرو، صبر کرو، اچھے حالات کی ہے، شوق مزے کیے ہیں، غرور اور تکبر میں نہ آ جاؤ، شکر ادا کرو۔ تشکر اور تکبر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جب عیش و عشرت اور مزے آ جاتے ہیں، خاندان بھی اچھا، کاروبار بھی اچھا، مال و دولت سارے، تو جو بیچارے غریب ہوتے ہیں ان کو یہ حقیر، کمتر سمجھنا شروع کرتا ہے۔ پیارے معلوم نہیں کہ کل تو کس حالت میں ہو،
اللہ نے تجھے ایک امتحان میں ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں، دیکھوں میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور جب تکلیف اور مشقت اور تنگی، معاش کی تنگی میں ڈالا ہے، بے صبرا ہوتا ہے، میرے احکام کو توڑتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، دین کے تقاضوں پر عمل کو چھوڑتا ہے، ٹینشن اور ڈپریشن کو مسلط کرتا ہے اپنے اوپر، یا میری طرف سے حالات کو سن کر یہ کہتا ہے کیا جو تمہاری خوشی، ہائے ہائے، جو تمہاری خوشی وہ ہماری خوشی۔ بہت زبردست شعر ہے۔ جو تمہاری خوشی وہ ہماری خوشی، جو تمہاری خوشی وہ ہماری خوشی، اضطراری نہیں اختیاری خوشی۔ اور زبردست شعر ہے، اے اللہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی، میں راضی ہوں، آپ کی طرف سے فیصلہ ہے، آپ اسی میں خوش ہیں، مجھے اولاد میں ملے میں بھی اسی میں خوش ہوں۔ مجھے آپ نے مال نہیں دیا، آپ کی اسی میں خوشی ہے، میں بھی آپ کے اس فیصلے پہ خوش ہوں۔ میرے جوان بیٹے کو آپ نے لے لیا، اپنے پاس بلا لیا، آپ کی یہی خوشی، میں بھی اسی میں خوش ہوں۔ مجھے آپ نے بیماری دی ہے، جب تک بیماری دی ہے آپ کا یہ فیصلہ ہے، آپ مجھے بیماری دینے میں خوش ہے، میں بھی اسی میں خوش ہوں۔ بچوں یہ ہے سمجھنے کی چیز، اگر کسی کو یہ زندگی مل جائے تو پھر بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، ارے بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، اور جس حال میں بھی وہ رکھتے گئے اس حال کو اکمل دیکھا گئے۔ آئے جس راہ سے وہ لے چلتے گئے اس راہ کو اسہل دیکھا ہے، اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل، بھاری اثقل دیکھا ہے۔ ہم یہ تجویز کر رہے ہیں روزانہ 3 پارے پڑھوں گا، 7 پارے یوں پڑھوں گا، رات کو اتنا جاگوں گا اور صبح میں اتنی تلاوت کروں گا، اور اللہ نے 7-8 رمضان کے بعد بیماری ڈال دی۔ سمجھو ان مضامین کو سمجھو، خانقاہ میں آئے ہو صرف عبادت کرنے نہیں، عابد و ذاکر بننے کے لیے، یہ ہے دل کی اصلاح۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن 8 دن بعد کوئی بیماری ڈالی، حالت آ گئی، 3 دن تک تلاوت نہیں ہوئی۔ بندہ کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ آپ اس طرح چاہتے ہیں مجھے اپنے راہ تک طے کرانا، آپ اگر اسی طرح اپنا راستہ طے کرانا چاہتے ہیں، مجھے آپ نے بیماری دے دی، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ کیا مطلب میں راضی ہوں؟ میرے پیاروں، میرے بھائیوں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اللہ بندے کو بیماری میں مبتلا کرتے ہیں تو صحت کی حالت میں جتنے اعمال وہ کر رہا ہوتا ہے تو بیماری میں ان سب اعمال کا ثواب باوجود اس کے نہ کرنے کے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو ہم یہ چاہتے ہیں پورا رمضان بالکل ایسے گزرے، اتنی تلاوت، اتنے قرآن ختم، اور اتنی نماز، اور اتنی رات کو تسبیح، اور اتنی 1000 مرتبہ یہ، اور اللہ نے بیماری ڈالی، حالت ڈالی، ٹینشن میں چلے گئے۔ ٹینشن میں جب جاؤ گے، جب تربیت نہیں کرائی بزرگوں کے ہاں تربیت نہیں کرائی، جب تربیت کرا لی تو پھر یہ کہو گے کیا، ارے بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے گئے اس حال کو اکمل دیکھا ہے۔ 5 دن اس نے رمضان کے مہینے میں بیماری دے دی، میں چارپائی پہ پڑا اللہ اللہ کرتا رہا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اے اللہ آپ کی طرف سے بیماری ہے، میں اعمال نہیں کر پا رہا ہوں، میں تلاوت نہیں کر پا رہا ہوں، آپ نے بیماری بھیجی۔ ایک شخص بیمار ہو گیس بہت بنتی ہے اور پیشاب کے قطروں کا بیمار ہے، حرم شریف گیا ہوا ہے، جی میں یہ تھا اس کے کہ میں کہاں نماز پڑھوں گا، بالکل صف اول میں کعبۃ اللہ کے پاس جا کر، اب بیچارہ نماز نہیں پڑھ پا رہا، تڑپ رہا ہے اندر لیکن نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، کیا کروں، ہائے کیا کروں۔ بالکل اخیر میں جاتا ہے،
کیونکہ گیس کا بیمار، پیشاب کے خطروں کا بیمار، اور آخری صفوں میں جا کے نماز پڑھ کے آ جاتا ہے۔ میرے پیارو، اے اس جنگل کی خانقاہ مانکی میں، جی اشرفیہ اختریہ گلشن مرکز توحید و احسان میں بیٹھنے والوں، اللہ عز و جل اس بندے کو صف اول ہی کا ثواب دیتے ہیں۔ تو پھر جس حال سے اللہ لے کے چل رہے ہیں، فقر و فاقہ ڈالا، بیماری ڈالی، اولاد نہیں دی، اور کوئی حالت ڈال دی، جس حال میں بھی وہ رکھتے گئے اس حال کو اکمل دیکھا ہے، اور جس راہ سے وہ لے چلتے گئے، ہائے ہائے اس راہ کو اسہل دیکھا ہے۔ اے میرے بندے، میں نے تیرے لیے بہت بڑا درجہ رکھا ہے آخرت میں، تیرے اعمال اس لائق نہیں ہے۔ کیسے ملے گا وہ درجہ؟ لے میں تیرے اوپر ڈال رہا ہوں حالات، لے میں تجھے ناگوار حالات میں مبتلا کر رہا ہوں، اور میں ہی تجھے توفیق بھی دے دوں گا صبر کی، تاکہ کل قیامت میں جو درجہ میں نے تیرے لیے بنا رکھا ہے اس درجے پر تجھے پہنچا دوں۔ یہ سب باتیں کہاں ملتی ہے بھائی؟ اللہ والوں کی صحبت اٹھائے بغیر صرف قرآن پڑھ لیا، صرف تسبیح پڑھ لی، صرف ذکر کر لیا، نہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے اس سے بندہ عابد تو بن جائے گا، عابد، عبادت کرنے والا۔ مجدد تھانوی نے فرمایا ہے جو شیطان گمراہ ہوا ہے، پتہ کیوں؟ 4 عین، ان میں سے 3 تھی، اس میں 1 نہیں تھی۔ نمبر 1، اس میں عین تھی کہ یہ عابد بھی تھا، اس میں عین تھی کہ یہ عالم بھی تھا، اس میں عین تھی کہ یہ عارف بھی تھا، عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو سوال جواب نہ کرتا، میں تو آگ سے بنا اور آپ مجھے کہتے مٹی کو سجدہ کرو۔ ارے عقل مندو تم عاشق نہیں ہو، ارے عقل مندو تم عاشق نہیں ہو، ارے عقل مندو تم عاشق نہیں ہو، اگر ہوتے عاشق تو ہوتے دیوانے۔ دیوانگی، اللہ کا جو حکم سامنے آیا، کچھ نہیں چاہیے اس کے بعد غور و فکر، کچھ نہیں۔ رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا، رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا، بس ہے جو کام کی بس وہ دیوانگی ہے۔ کیا مطلب ہے رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا؟ شیخ کا حکم ہے بھائی رمضان یہاں رہو، ان چیزوں کو چھوڑو مت، لیکن مقدم مؤخر کرو۔ عقل کہتی ہے او بابا کہاں چلا، صوفی بننے چلا، یہ دکان کا اتنا نقصان ہو جائے گا، اسے کیسے گوارا کرو گے؟ اتنے کسٹمر تمہارے چھوٹ جائیں گے، وہ کہیں اور سے سامان خریدنا شروع کر دیں گے۔ اور عقل پوری پٹی پڑھا رہی ہے، پوری پٹی پڑھا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے عقل؟ اور اللہ کی محبت اور دیوانگی کیا کہتی ہے؟ چھوڑو مارو، وہ گولی مارو، سب کو چھوڑو ایک طرف، چلنا ہے مجھے، یہ ہے وہ چیز۔ ارے عقل مندو تم عاشق نہیں ہو، اگر ہوتے عاشق تو ہوتے دیوانے۔ غلام کو ککڑی کھلائی ایک بادشاہ نے، وہ ککڑی تھی ذرا کڑوی، جب بادشاہ نے کھلائی تو وہ کھا کے چپ 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 کھاتا چلا گیا۔ بادشاہ نے بھی تھوڑی سی توڑ کے کھا لی، لگتا بڑی لذیذ ہے، منہ میں ڈالی تو بڑی کڑوی تھی۔ بادشاہ نے غلام سے کہا ارے یار اتنی کڑوی ککڑی میں نے تجھے دی اور تو چپا چپ کر کے کھا گیا، میں سمجھا میٹھی ہے۔ تو کیا جواب تھا؟ بادشاہ سلامت، آپ مجھے کتنا کھلاتے ہیں، کتنا کچھ دیتے ہیں، بڑی لذیذ لذیذ نعمتیں کھلاتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں کھانے کے لیے، تو کیا یہی انسانیت اور وفاداری اور محبت کا تقاضا اور آپ سے سچے عشق اور سچی محبت کا تقاضا ہے کہ اگر ایک دن آپ نے کڑوی ککڑی مجھے دے دی تو میں لوٹا دوں؟ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ لو سن لو جتنے بیٹھے ہو سب، ہاں
مہینہ رہو گے، اگر مہینے میں 25 دن اچھا کھانا ملا، 20 دن اچھا ملا اور سب کچھ اچھا ملا، اور ایک دن کچھ ہوا تو لب کے اوپر ہونٹوں پر شکوہ شکایت، یہی وہ چیز ہے جو اہل دل اولیاء اللہ کا اللہ سے ایسا تعلق ہوتا ہے جی کہ کچھ بھی حال ان پر آ جائے۔ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل سے صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل میں صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ اور کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ تو صبر و شکر کی راہ سے اے ایمان والو، اے بیان سننے والوں اور آن لائن بیان سننے والوں اور سننے والیوں، کبھی اگر شوہر تم سے محبت کر رہا ہے، اچھا سلوک کر رہا ہے، انعامات دے رہا ہے، جوڑے بنا کے دے رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے اور تمہارے ساتھ خوب اچھا برتاؤ کر رہا ہے، تو اگر کبھی کڑوا برتاؤ کرے تو یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ میری تربیت اس راہ سے کرنا چاہ رہے ہیں، صبر کی راہ سے، کیونکہ درجات زیادہ دینے ہیں مجھے۔ کیوں ہم یہ نہیں سمجھتے؟ اے شوہروں کے اگر بیوی نے بیچاری سب کچھ گھر میں سارے اپنے بہن بھائیوں کو اور والدین کو چھوڑ کے آئی ہوئی ہے، اگر یہ کبھی ناز و نخرے میں کوئی جملہ بول دے، محبت سے مسکرا کے کیوں نہیں ٹال دیتے؟ کیوں گھر کے اندر آگ ببولا ہو کے اور سر پہ گھر کو اٹھا کے اور مار دھار اور جو ہے گالی گلوچ کا اور بدتمیزی کے جملوں کا کیوں بازار گرم کرتے ہو بھائی؟ بہت زیادہ ہے آج کل یہ چیزیں، بہت زیادہ ہے۔ جب کسی کو کسی کی طرف سے ناگوار بات پہنچے تو سمجھ لو کہ یہ ہے وہ راہ جس سے اللہ میری تربیت کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے عزیزوں، نسبت با اللہ جب سینے میں ہوتی ہے، قلب میں، ہر آن، ہر لمحہ زندگی کے ہر موڑ پر یہ بندہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے۔ جو بھی حالت پیش آئی اس حالت کا گھڑی رکھتے ہوئے، جو بھی حالت پیش آئی اس حالت کا جو تقاضا ہوتا ہے اسے انجام دیتا ہے۔ اسی کو تو کہا نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے۔ ایک منٹ میں آپ میں سے باہر ہو گئے، گالیاں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے، تیش میں آ گئے، جی زمین سر کے اوپر اٹھا لی، سارے محلے کو جو ہے سر کے اوپر اٹھا لیا۔ کیا چیز ہے یہ؟ یہی اللہ کا تعلق، یہ ہے درد دل کا وہ تحفہ جب کسی کو عطا ہوتا ہے۔ تو پھر مدینہ شریف میں حضرت بیٹھے ہیں تو یہ احساس ہو رہا ہے، دل کے اندر یہ احساس۔ مولانا قاسم نانوت بھی جب مدینہ تشریف لے جاتے، کہاں جوتے، کتنے کلومیٹر پہلے سے جوتے نکال دیتے، پیدل چلتے، اور دل میں یہ خیال ہوتا، یہ کہتے اگر اس جگہ پر میرے محبوب کے قدم پڑے ہوں اور میں جوتوں سے وہاں چل دوں، یہ گستاخی ہو جائے گی۔ کیا واقعہ تھا؟ امید لاکھ ہے لیکن بڑی امید یہ ہے، امید لاکھ ہے لیکن بڑی امید یہ ہے،
کہ ہو سگانے مدینہ میں نام میرا بھی شمار، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مدینے کے مجھ کو مور و مار، ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، کہ جائے کوچ اطہر میں بن کے تیرے غبار۔ قاسم نانوتوی تو اپنے بارے میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ یہ کہیں مر جائے اور اس کی مٹی کوچ اطہر میں غبار بن کے بھی چلی جائے۔ کہاں تصور یہ تھے، اولئک آبائی یہ ہیں ہمارے وہ آبا و اجداد جن کا ہم نام لیتے ہیں اللہ کے نبی کی محبت سے، عشق میں سے سرشار۔ یہ اشعار مجھے ایک بریلوی نے بدعتی نے سنائے، ڈاکٹر تھا، کہنے لگا مولانا میں اس دن سے تائب ہو گیا جس دن سے میں نے یہ اشعار قاسم نانوتوی کے پڑھے، اور میں اپنے سب علماء کے پاس لے گیا اور ان سے کہا تم کہتے ہو کہ دیوبندیوں میں عشق رسول کہاں، یہ اشعار جس شخص کے ہوں وہ عشق رسول والا نہیں ہے، کوٹ کوٹ کے اس کے لگو ریشے میں خون کے قطرے قطرے میں اس کے عشق و محبت رسول سراج کی ہے، جب تو یہ ایسے اشعار کہہ رہا ہے۔ ہاں ہمارے اکابر کا اللہ کے نبی کے عشق میں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو۔ چلو خیر یہ اشعار پڑھ لوں، آدھا گھنٹہ بہت ہوتا ہے اس وقت میں۔ بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، بہت تحفے ملے، یہ عجیب تحفہ ہے۔ جہازوں کی تنہائیوں میں، سمندر کے جہاز میں تنہائی میں ہو اور چاروں طرف سے موجیں اٹھ کے طوفان آ رہا ہے، ہاسپٹل کی تنہائی میں گھر والے چھوڑ کے آ گئے، ملنا جلنا بند ہے، صرف تھوڑی دیر ملاقات ہوگی، تنہا بیڈ پر ہاسپٹل میں بیڈ کے اوپر تنہا پڑا ہوا ہے، آثار لگ رہے ہیں کہ شاید اب گھر واپسی نہ ہو، مگر یہ تنہا نہیں ہے۔ بچوں خدا کی قسم یہ چیز حاصل کر کے دیکھو، خود کہہ دو گے کیا، بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعماء عالم ہے، ساری نعمتوں کا نچوڑ ہے، یہ تحفہ درد دل کا حاصل تحفہ عالم نعماء عالم ہے، جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا۔ کوئی فیکٹریوں پر فدا ہے، کوئی محبوبہ اور لڑکیوں پر فدا ہے، کوئی فلموں پر فدا ہے، کوئی پلاٹ اور دکانوں پر، اور کوئی نوٹوں کی گڈیوں پر، اور کوئی اللہ پر فدا ہے۔ ارے جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، مگر سودائے جانا اکبر سودائے عالم ہے، مگر سودائے جانا اللہ جو محبوب ہے ہمارا، ان کا جو سودا ہے۔ بچوں الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، حدیث پاک میں ہے اللہ کا سودا سستا نہیں ہے، مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ مہنگا کیا ہے؟ اشترا جی من المؤمنین انفسهم واموالهم، اپنی تمہاری جانیں اور تمہارے مال اللہ نے لے لیے، اس کے بدلے میں ہمیں جنت دی ہے۔ تو جنت جس چیز کا سودا ہے وہ ہماری جانیں ہیں اور ہمارے مال۔ ہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں ہم اپنی صلاحیتیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں اپنے مال؟ بہت جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، مگر سودائے جانا اکبر سودائے عالم ہے، بس ایک ہنگام درد عشق حق کا گرم رہتا ہے۔ دل میں اللہ والوں کی یہ کیفیت بنی رہتی ہے، بس ایک ہنگام درد عشق حق کا گرم رہتا ہے، سوا اس کے ہم سب، سوا اس کے ہم
فانی ہر ایک غوغائے عالم، سب عالم کا شور شرابہ ہے میاں، کچھ نہیں ہے اللہ کی محبت کے سوا، سب ایسا ہی ہے، سب یہیں کے شور شرابے یہیں رکھے رہ جائیں گے۔ بس ایک ہنگام درد عشق حق کا گرم رہتا ہے، سوا اس کے ہما فانی ہر ایک غوغائے عالم ہے۔ اور کیا شعر ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے۔ دعوے تو سب کریں گے، دعوے سب کریں گے میرے بھائی، معیار محبت کا یہ ہے کیا؟ یہی جو شعر میں نے پڑھا تھا، جو تمہاری خوشی وہ ہماری خوشی، یہ لفظ نہ سنو، ان لفظوں کو دل میں اتار کے دیکھو، رنگ ہی الگ ہوگا دل کا۔ جس دن دل کی پکار یہ ہو جائے میری ساری خوشیاں میرے رب کی خوشیوں پر فدا ہو گئی، دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے، دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے۔ یہ ہے عاشق، یہ ہے عاشق، دنیا میں بہت دعوے کر رہے ہیں محبت کا، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم، سارے بیٹھے یہاں دماغوں میں لیے بیٹھے ہیں لوگ کیا کہیں گے، یوں کہیں گے لوگ اگر ایسا کروں تو، ارے ظالم۔ ایک شعر جس میں فرمایا گیا کہ ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں۔ اور حضرت کا شعر ہے یا بہرحال کسی اور کا شعر ہے کہ اللہ کی خوشی بس ہمیں چاہیے اور کسی کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں، چلو یاد نہیں آتا تو چھوڑ دو، یاد نہیں آتا تو، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے، اور ہے روح بندگی، اور زبردست شعر ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہ ہے روح بندگی، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے یہی منشاء عالم ہے، یہی مقصود ہستی ہے یہی منشاء عالم ہے۔ اور مقطع ہے حضرت کا، ہماری خاک اسلم ہے مہرش کے فلک اختر، آسمان اور وہاں کے رہنے والے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں اس شخص پر جس کے سینے میں اللہ کی محبت کا چراغ جل رہا ہو اور آنکھیں اشکبار ہوں اور نادم اور شرمندہ ہو کر آنکھوں سے آنسو نکل رہے اور مولا کی یاد میں مست ہو۔ ہماری خاک اسلم لمحے میں ہے رشک فلک اختر، کون سے لمحے میں؟ آئے ہے وہی لمحہ جو میرا، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم، یعنی اللہ کو یاد کرنے والا۔ ہماری خاک اسلم ہے مہرش کے فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، بہت گلشن دنیا میں مگر سب ہے جو فانی ہے، یہ گلشن درد دل کا
افضل گلہائے عالم ہے، بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، یہ تحفہ درد دل کا اشرف تحفہ عالم ہے، یہ تحفہ درد دل کا اشرف تحفہ عالم ہے۔ یہ حضرت والا کے شعر مدینے میں، اور مکے کے صرف دو ٹکڑے ہیں، یہ سنا دیتا ہوں جو مکے میں حضرت نے بیت اللہ کے سامنے کہے۔ اس میں عنوان لکھا ہے عروج بندگی، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ و بو سے۔ جو گئے ہیں حرم شریف، تصور کریں جس وقت بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہے انسان، واقعی ایسا نور اور سرور کہ بس یہاں سے ہم مقناطیس کی طرح چپک جائیں زمین سے، ہٹنے نہ پائیں یہاں سے۔ صرف دیکھنے ہی میں جو بیت اللہ کو دیکھتا ہے آدمی بیٹھ کر، جی نہیں چاہتا کمرے پہ جا کے سونے کو۔ سچی بات عرض کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، ایسا جی چاہتا ہے بس دیکھتے ہی رہیں۔ نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ و بو سے، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ و بو سے، کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا، اور جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا، جو گرے ادھر زمین پر۔ مکے میں جا کے کرنا کیا ہے؟ رونا ہے، رونا دھونا ہے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اتنے گناہ کر کے کعبے جا رہے ہو۔ شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی نے کہا، او غالب، اللہ کے بندوں کو مایوسی مت سکھا، وہ اللہ کا ایسا در ہے، بڑے بڑے پاپی اور ظالم بھی وہاں جاتے ہیں۔ ارے میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے پھر مناؤں گا، اور اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ بگڑی تو جب بنیں گی جب رو رو کہ اللہ کو مناؤ۔ یہ کیا کہہ دیا غالب تو نے کہ وہاں کہاں جا رہے ہو؟ وہ اللہ ہی کا در ایسا ہے جو کبھی بھی دربان نہیں بٹھاتے۔ 10-5 مرتبہ تو زیادہ 2-3 مرتبہ کسی سے کوئی بات ہو جائے دربان بٹھا دے گا، دیکھ لو اس کو پہچان لو، اسے ادھر آنے نہ دینا، اگر آئے تو اسے دھکا دیتے رہے یہاں سے۔ اللہ کریم ہمارا مہربان ایسا ہے، کتنی خطائیں ہوتی رہے، معافی مانگتے رہو، اللہ معاف کرتے رہتے۔ چلو بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بس یہاں اپنی یہ مجلس ختم ہے، آپ کو یہ